تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 22 مئی جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ صوبوں کے آئینی حقوق کا تحفظ آئین اور جمہوریت کی بالادستی ناگزیر ہے۔ بدترین مہنگائی، پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے اور لاقانونیت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج میں بھرپور آواز اٹھائی جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے قربانیاں دینے پر خراج تحسین۔ اعلامیے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے آنے والی خبروں پر شدید تشویش کا اظہار۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی علاج کے لیے فوری اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ اور سیاسی رفقا کو فوری طور پر ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جمعے کے روز ملک بھر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کہنا ہے کہ فارم 47 کی بنیاد پر قائم اسمبلی سے قانون سازی کرانا غیر قانونی عمل ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا کہ ملک اس وقت تاریخ کے بدترین بحرانوں کا شکار ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کہنا ہے کہ آئین، جمہوریت اور عوامی حقوق کے لیے ہر سطح پر جد و جہد جاری رہے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اپوزیشن کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے پارٹی رہنماؤں اور وکلاء سے اہم امور پر تفصیلی بریفنگ لی۔ اپوزیشن لیڈر نے وکلاء سے مختلف قانونی آپشنز طلب کیے۔ اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی قیادت کا بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی طبیعت سے متعلق اظہار تشویش۔ بانی پی ٹی آئی کو 4 مرتبہ اور بشرا بی بی کو 2 مرتبہ اسپتال لایا گیا، تفصیلات چھپائی گئیں، اب بہت ہو گیا، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے، ہم اپنا آئینی اور قانونی حق مانگ رہے ہیں۔ اپوزیشن کا سربراہی اجلاس طلب کیا گیا ہے، ہم پارلیمنٹ میں اور اجلاس میں اس متعلق بات کریں گے، ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 مئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں حتمی دلائل طلب کیے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 22 مئی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں ملکی اور خطے کی صورتحال اور ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ شرکا نے موقف اپنایا کہ حکومت گورننس، لا اینڈ آرڈر، مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ملک میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، کسان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مزدور کا کوئی پرسان حال نہیں، سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے۔ شرکا نے کہا کہ آنے والا بجٹ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا، جس سے عوام پر مزید معاشی بوجھ پڑے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی سلوک کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 22 مئی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت ہونے والے اجلاس کا اپڈیٹس دیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ اجلاس میں کیا ہوا، اعلامیہ میں کہا گیا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت۔ جی شاکر عباسی۔ دیکھیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کل اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جمعے کو ملک گیر احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا۔ محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں یہ اجلاس شرکا نے کہا کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے صوبوں کے آئینی حقوق کا تحفظ آئین اور جمہوریت کی بالادستی ناگزیر ہے۔ بدترین مہنگائی، پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے، لاقانونیت اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے جمعے کو ملک گیر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جمعے کو روز ملک بھر کے تمام ذریعے ہیڈ کوارٹر میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ فارم 47 کی بنیاد پر قائم جعلی اسمبلی سے قانون سازی کرانا غیر قانونی عمل ہے۔ ملک اس وقت تاریخ کی بدترین بحرانوں کا شکار ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ آئین، جمہوریت اور عوامی حقوق کے ہر سطح پر جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ اجلاس میں ملک کی اور خطے کی صورتحال اور ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ حکومت گورننس، لا اینڈ آرڈر، مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ شرکا نے موقف اختیار کیا، ملک بھر میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو ہے ہو رہی ہے، کسان شدید مشکلات کا شکار ہے، مزدور کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ڈالا ہوا ہے۔ شرکا نے کہا کہ آنے والا بجٹ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا، جس سے عوام پر معاشی بوجھ پڑے گا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی سمیت ملک کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ
غیر آئینی اور غیر قانونی سلوک کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے قربانیاں دینے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے آنے والی خبروں پر شدید تشویش کا بھی اظہار کیا گیا اور ان کو فوری اسپتال منتقل کرنے کے جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا۔ اب شرکا نے موقع اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ اور سیاسی رفقا کو فوری طور پر ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اجلاس میں سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ صاحبزادہ حامد رضا، ڈاکٹر مارنگ بلوچ سمیت تمام قیادت کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ وزیرستان میں احمد زئی کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں علامہ ناصر عباس، افضل کیسر، سلمان ماجر، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے شرکت کی۔ ساجد ترین، صاحبزادہ حسن رضا، معین قریشی، عامر ڈوگر، اعتماد الشیخ اجلاس میں شریک تھے۔ علی وڑائچی، سینیٹر مشتاق احمد خان، عمار علی جان اور اخوند رضا حسین نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ سینئر قانون چودھری اعتزاز احسن نے بھی اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ جی اچھا یہ بتائیے گا کہ جو خاص طور پہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جو تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل بتائیے۔ ہیڈ کوارٹرز کا جو مطلب ضلعی آفیسز ہیں وہاں پہ مظاہرے ہوں گے یا ان شہروں میں مظاہرے کیے جائیں گے، اور کیا عوام کو سڑکوں پہ لایا جائے گا؟ کچھ ایسا کوئی پلان دیا گیا ان کی طرف سے؟ ناظرین آپ کو بتائیں کہ اجلاس ہوا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اور 22 مئی کو ملکی احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ رابطہ منقطع ہو گیا شاکر عباسی سے، نمائندہ کیپٹل ٹی وی سے، تاہم اجلاس کا جو اعلامیہ وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ملکی احتجاج میں بھرپور آواز اٹھائی جائے گی۔